napakahiga mo. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس آدمی کے لیے جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دے رہا ہوں، ذمہ داری لے رہا ہوں کہ میں اس کو جنت کے اندر گھر دلا کر رہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہر وہ آدمی ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، حق پر ہے اس کے باوجود اگر اس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا ہر ایسے مرد اور ہر ایسی عورت کے لیے میں جنت میں ایک بہت بڑا محل دلانے کی ضمانت لے رہا ہوں۔ کتنی آسان جنت ہے، گھر میں سے راستہ جاتا ہے، جنت کا راستہ گھروں سے ہو کر جاتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہے، ایک حق پر ایک ناحق پر، آپ نے فرمایا جس کسی نے حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو جانے دیا اور اس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا ایسے مرد اور شوہر کے لیے اور ایسی بیوی کے لیے میں جنت کے اندر ایک بہترین گھر دلانے کی ضمانت دے رہا ہوں، اور اللہ کا نبی جس کی گارنٹی دے دے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے بالکل بیچوں بیچ، یہ تو عام بات تھی کہ جنت میں، آپ نے فرمایا جنت کے بالکل بیچ میں ایک محل دلانے کی ذمہ داری لے رہا ہوں ہر اس آدمی کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ نہ بولے۔ یہ کوئی مشکل نہیں، جھوٹ کو ترک کر دے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا محل دلانے کی ذمہ داری لے رہا ہوں، اور ہمارا نبی انشاءاللہ دلا کر رہے گا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی جب آپ کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر 4 بڑے عیب ہیں۔ کہا کون سے عیب؟ وہ کہنے لگا میں زانی ہوں، زنا کا عادی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں شراب کا عادی ہوں۔ نمبر 3 چوری کا عادی ہوں، گناہ کبیرہ، اور میں جھوٹ کا عادی ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کے خاطر، آپ کی شرم میں صرف ایک گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، باقی 3 نہیں، کوئی بھی ایک گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ آپ نے ایسا نہیں کہا چوری مت کرو، آپ نے ایسا نہیں کہا زنا نہ کرو، آپ نے ایسا نہیں کہا شراب نہ پیو، آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ بھی تعجب کرنے لگا کہ یہ 3 گناہ میں سے ایک بھی گناہ آپ نے روکنے کے لیے نہیں کہا، جھوٹ کے لیے آپ نے کیوں فرمایا؟ وہ بول کے چلا گیا، اللہ کے حبیب سے ہاتھ ملا لیا، آپ نے فرمایا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ ہو گیا رات کا وقت ہوا، دل نے چاہا کہ چلو رات کا اندھیرا ہے شراب پی لو۔ جیسے ہی شراب کی بوتل اس نے ہاتھ میں لی تو سوچنے لگا کہ اگر میں نے پی لیا اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی رات کیسے گزری، تو میں نے تو جھوٹ نہ بولنے کا وچن دے دیا، اب مجھے سچ بولنا پڑے گا کہ شراب پی ہے۔ اگر میں یہ کہوں گا پی ہے تو حد پڑے گی، 80 کوڑے لگیں گے، سزا آئے گی، سرکاری سزا آئے گی، اور اگر میں بولتا ہوں نہیں پی تو وچن ٹوٹ جائے گا، چلو شراب کو تو چھوڑو۔ تو اس نے شراب کو رکھ لیا۔ پھر اس کے نفس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں تم بدکاری بھی کرتے ہو تو بدکاری بھی کر لو۔ عادت نے مجبور کیا، وہ بدکاری کے لیے باہر بھی نکلا، لیکن اس کو وہی خیال آیا کہ اگر میرے نبی نے پوچھ لیا کہ تمہاری رات کیسے گزری تو مجھے کہنا پڑے گا کہ میں نے بدکاری نہیں کی۔ اگر کی ہے جھوٹ بولا تو وچن ٹوٹے گا، سچ بولنا پڑے گا۔ اگر میں نے کہا میں نے کی ہے تو سزا آئے گی، 100 کوڑے پڑیں گے۔ شادی شدہ مرد ہو، شادی شدہ عورت تو سنسار کیا جاتا ہے، پتھروں سے مار دیا جاتا ہے، سرکاری سزا ہے۔ اور
اگر بے شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا قرآن نے 100 کوڑے بتلائی ہیں. اگر میں نے کہا میں نے بدکاری کی تو 100 کوڑے پڑیں گے, اور اگر میں کہوں گا نہیں کی تو پھر جھوٹ بولوں گا. چلو اس کو بھی چھوڑو. اسی طرح چوری کرنے کا اس کو دائیا پیدا ہوا, دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا, اس کے دل میں وہی بات آئی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ چوری کر دی ہے تو ہاتھ کٹے گا, اس لیے کہ شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کٹنا ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں نے چوری نہیں کی تو جھوٹ بولوں گا, اور جھوٹ بولا تو اللہ کے نبی کو جو میں نے عہد دیا ہے اس کو توڑ دوں گا. چلو اس گناہ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ہمارا نبی دیکھو ماہر نفسیات ہیں. آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. ایک جھوٹ چھوڑنے پر سچ بولنا ہے سامنے, اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں 3 گناہوں سے اس کو نجات دے دی. کتنی آسان جنت ہے. آپ نے فرمایا کہ میں جس وقت معراج گیا تو مجھے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کا دروازہ ہے. اب اس کے ڈبل دروازے تھے, جیسے ہماری مسجد کے ڈبل دروازے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دروازے کی 2 لکڑیاں, 2 پٹ ہوتے ہیں, ہر دروازے کے 2 پٹ ہوتی ہیں یعنی کھڑی لکڑی. آپ نے فرمایا ایک پٹ اور دوسرا پٹ ان دونوں کے درمیان 40 سال کے مسافت ہے. ایک دروازہ, دوسرا دروازہ اسی طرح 40 سال کے مسافت. 80 سال میں خالی جنت کا ایک دروازہ اگر تم چلو اور ایسا تیز رفتار گھوڑا رات دن چلتا رہے تو 80 سال کے بعد پہنچے گا. کتنا بڑا دروازہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت کے دروازے پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا تو ایک بہترین خوبصورت تختی لٹکی ہوئی تھی. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی اللہ کے نام پر صدقہ دے گا تو ہر صدقے کا بدلہ 10 گنا. اس کے نیچے کی لائن میں لکھا ہوا تھا جو کوئی کسی مجبور کو قرضہ دے گا, قرضہ, اس قرضے کا بدلہ 18 گنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو کہا جبرائیل یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ صدقہ دینے والے کے حق میں آپ نے فرمایا 10 گنا, اور قرضہ دے رہا ہے تو اس کو تو واپس مل رہا ہے. تو جب اس نے پیسے دیے اور وقت پر اس کو واپس مل گئے تو اس کا ثواب کم ہونا چاہیے. صدقہ میں دیے ہوئے پیسے واپس نہیں آتے, وہ گئے دے دیے, اس کو بھول جانے کا, اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنے کا. اگر تذکرہ کر دیا کسی کے سامنے تو پھر تمہاری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اور جو قرضہ دیا ہے وہ قرضہ تو وقت پر واپس آنا ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل اگر یہاں 10 گنا ہے تو ادھر 5 گنا ہونا چاہیے, اور یہاں تو 18 گنا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جو کوئی آدمی سوال کے لیے نکلتا ہے, سوال کے لیے, تو سوال تو وہ بھی کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوا کرتا ہے. ہمارے در پہ جو سوالی آتے ہیں ان کا جیب بھرا ہوا ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی ان کے دل میں قناعت نہیں آتی کہ میرا کوٹھا پورا ہو گیا میں واپس چلا جاؤں. ان کے دل میں ایسا نہیں آتا. وہ تو یہی سوچے گا کہ ایک اگر جیب فٹ ہو گیا تو دوسرا فٹ کریں گے, تیسرا فٹ کریں گے. وہ سائل نہیں ہے, اس کو سائل نہیں کہتے. آپ نے فرمایا قرضہ لینے والا اسی وقت قرضہ مانگے گا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے حال میں وہ مانگے گا, اور یہ اپنے پاس ہونے کے باوجود سوال کر رہا ہے. اس لیے میرے پروردگار نے ایسے آدمی کی وقتی طور پر جو مدد کی قرضہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 18 گنا ثواب دے گا. آپ نے فرمایا یہ میں نے معراج کے موقع پر جنت کے دروازے پر ایک تختی دیکھی, بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر یہ لکھا ہوا تھا. کتنی آسان ہے جنت. سودا کرتے آنا چاہیے. دنیا میں آدمی وہ تاجر بڑا ہونہار ہوتا ہے کہ جس کو تجارت کرنے کی عورت ہوتی ہے اور اس کو تجارت کرنے کی مہارت ہوتی ہے, تو وہ تھوڑے پیسے ڈال کر بھی زیادہ پیسے نکال لیتا. اللہ تعالیٰ نے بہت آسان جنت کا راستہ بنا دیا کہ تم اس طریقے سے جنت کا سودا کرو. جعفر بن سلیمان بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, مالک بن دینار کے دوست تھے.
دونوں لنگوٹے تھے اور وقت کے بڑے بڑے اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ سے گزر رہا تھا. میں نے مالک بن دینار کو اپنے ساتھ لیا. بصرہ کے شہر میں ہم چل رہے تھے. چلتے چلتے ہم ایسے محل کے اوپر پہنچے کہ جس کا تعمیری کام ابھی چل رہا تھا. ہم نے اس محل کے باہر کے خوبصورت نوجوان کو دیکھا. جعفر بن سلیمان فرماتے اتنا خوبصورت نوجوان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ نے اس کو اتنی بڑی پیاری جوانی عطا فرمائی تھی, اتنی پیاری خوبصورتی عطا فرمائی تھی. ہم نے دیکھا کہ کیا کر رہا ہے, تو وہ خالی ڈائریکشن دے رہا تھا. کاریگر کو کہتا یہ کرو, یہ مت کرو, کس طرح ڈیزائن کرو, اس طریقے سے پتھر لگاؤ. گویا کہ وہ ڈیزائنر تھا. اور محل کے اندر جتنی بھی ڈیزائن کی گئی تھی اس کی اشاروں پر کی گئی تھی. تو مالک بن دینار کیا کہنے لگے, کاش یہ نوجوان جنت کے خوبصورت نوجوانوں میں شامل ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار کو میں نے کہا کہ اس کی ملاقات کرنی ہے. تو مالک بن دینار نے فرمایا کرنی چاہیے. اس کے پاس گئے. مالک بن دینار نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا محل ہے, کہاں میرا ہے. ابھی اس کو کتنا ٹائم لگے گا, کہا ابھی تو بہت کم باقی ہیں اور اس میں خرچہ بھی بہت لگے گا. آپ نے پوچھا کہ ٹوٹل اس کا خرچہ کتنا ہوگا, کہا 1,00,000 درہم. 1,00,000 درہم ہوں گے. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے گئے. مالک بن دینار نے کہا کہ بیٹا ایک سودا کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ یہ تو نہیں بیچنا ہے. کہا یہ نہیں, اس کو چھوڑ دے دو, اس محل کی بات نہیں کر رہا. میں تیرے ساتھ جو تو خرچہ یہاں کرنے والا ہے, میں ان خرچے کے بدلے میں جنت الفردوس کا بہترین محل تجھ کو دلا دوں کہ نہ تو کبھی اس میں مرے گا, نہ تیرا محل کبھی مرے گا. یہ محل تو ٹوٹ جائے گا, اور اگر تیری حیاتی میں نہیں ٹوٹا تو مر جائے گا. دونوں میں سے ہونے والا ہے. اور میں تجھے لکھ کر دوں, ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے محل مل کے رہے گا. وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے ایک رات کی مدت دو, میں سوچ رہا ہوں آئندہ کل ہم ملاقات کریں گے, پھر جو بھی میں رات کو طے کروں گا صبح میں آپ کو بتلا دوں گا. مالک بن دینار دعا کرتے رہے, اس کے لیے بہت دعا کرتے رہے. فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے اس محل پر پہنچ گئے. وہ وہیں پر کھڑا تھا, وہ چوکیداری کر رہا تھا. جیسے ہی مالک بن دینار پر نظر پڑی تو دوڑتا ہوا ان کے سامنے گیا. کہنے لگا کہ حضرت سودا تو میں کر رہا لیکن پرچی دینی پڑے گی آپ کو. کہاں پرچی دے دیتے, میں نے کل تو کہا تھا تم کو پرچی مل جائے گی. تو اس نے کاغذ قلم دیا. مالک بن دینار نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرچی مالک بن دینار جیسا فاسق لکھ رہا ہے, گنہگار لکھ رہا ہے کہ میں نے اس نوجوان کو ذمہ داری دی ہے, ذمہ داری اس کی لی ہے کہ میں جو یہاں پر یہ خرچہ کر رہا ہے جنت الفردوس کے اندر, اس کے لیے بہترین محل کا سودا کر رہا ہوں, اور یہ پیسے تیری راہ میں چلت پھرت کرنے والوں پر میں خرچ کر رہا ہوں. یہ لکھ کر کے دے دیا. اچانک ابھی چند دن گزرے تھے اور اس کی طبیعت بگڑنے لگی, لڑکے کی طبیعت بگڑنے لگی. اس نے وہ پرچی سنبھال کر رکھی تھی. جب غسلہ لوگوں نے دیکھا کہ غسلہ کا وقت ہے اور اس کے بدن کے اوپر کچھ چپکا ہوا ہے, تو دیکھا تو پرچی تھی اندر, اور مالک بن دینار کی سائن کی ہوئی تھی, اور لکھا ہوا تھا کہ اس پرچی کو قبر میں رکھ دیا جائے. غسل کرنے والوں نے غسل کرایا, کفن پہنا دیا, اور وہی پرچی کفن کے اندر رکھ دی. اس کو دفن کر دیا. لوگ دفن کر کے آ گئے. ایک ہفتے کے بعد مالک بن دینار کے دل میں آیا کہ لاؤ نے اس نوجوان کی حالت کو دیکھیں. آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. ایک مرتبہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر, اور بالکل منبر و محراب کے سامنے ہی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک پرچی گری.
کرامتیں قولیہ ہیں کہ جو خالی اشارے کے ذریعے سے بڑے بڑے چرچ کو توڑ دیتے ہو، تو یہ بڑی کرامت ہے بزرگوں کی۔ تو جیسے ہی پرچی گری تو آپ نے پرچی لی اور پرچی کے اندر پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ مالک بن دینار تمہارا سودا سکسیس گیا، کامیاب ہوا، اور بہت بڑا عالیشان ہم نے محل دیا اور 60 گنا زیادہ ہم نے اس کو دیا ہے۔ اب مالک بن دینار نے بڑی پرچی تو وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ تو مر گیا ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو بدلہ نہیں مل سکتا، آخرت ہی کے اندر مل سکتا ہے۔ آپ نے جعفر بن سلیمان کو ساتھ میں لیا، ساتھ میں لے کر کے گئے، جا کر دیکھا تو اس مقام کے اوپر ماتم تھا، کئی نوجوان لڑکے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تمہارے ساتھی کا؟ کہا کہ حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا۔ وہاں پر کئی نوجوان کھڑے ہوئے، لائن لگ گئی، کہنے لگے کہ حضرت میں 2 لاکھ درہم میں محل خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک نے کہا میں 3 لاکھ درہم دے رہا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اب وہ تو گھڑی ہوتی ہے، وہ چلی گئی، یہ تو اس بندے کو آزمانا تھا، آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر یہ لڑکا پاس ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری جوانی کے باوجود اپنے پاس بلا لیا اور اپنے پاس بلا کر کے اس کو جنت کا محل عطا کر دیا۔ جنتیں خریدی جاتی ہیں، جنتیں خریدی جاتی ہیں۔ ہم خالی یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، رمضان آیا، روزہ رکھ لیا اور کچھ ہم نے صلہ رحمی کر لی۔ میرے بھائیوں، جنت کی کئی شاخیں ہیں جو گھروں کے اندر سے گزرتی ہیں، غریبوں کے اندر سے گزرتی ہیں، بیواؤں اور یتیموں کے بیچ سے راستے جاتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا راستہ جاتا ہے۔ عبادت تو ایک شعبہ ہے، دین کے کئی شعبے ہیں، ایمان کی کئی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں عبادت بھی ایک شاخ ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی شاخیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شاخوں کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ سنتے ہیں جنت کے احوال، لیکن ابھی جنت شروع نہیں ہوئی، جنت شروع نہیں ہوئی۔ یہ تو جنت کے خالی سودے کس طرح ہوتے ہیں، کتنی سستی جنت ہے اور کتنی آسان جنت ہے، وہ کچھ اعمال ہیں جو ہمارے بزرگوں اور اکابروں نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کریں۔ دیکھو، اگر کسی نے اللہ کے حقوق ادا کر لیے، بندوں کے نہیں کیے، تو یہ آدمی کامیاب نہیں۔ کسی نے بندوں کے حقوق ادا کر لیے اور اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، یہ بھی کامیاب نہیں۔ ایک ترازو اوپر جاتا ہے کہ نیچے رہ جاتا ہے۔ دونوں حقوق کو ادا کرنے پڑیں گے، اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی، اور اللہ نے ہمارے ذمہ جو لگایا ان کے حقوق ہم ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے ہیں، صحابہ کرام نے بتائے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الزمان، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.